السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد اردو ٹی وی میں، ہم آپ کے سامنے سینئر جرنلسٹ رفیق نوری۔ آئیے اتحاد اردو ٹی وی کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے خبروں کی تفصیلات۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اتحاد اردو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں۔ ابو بکر البغدادی کتے کی موت مارا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ دولت اسلامیہ عراق و شام کا سربراہ ابو بکر البغدادی کتے کی موت مارا گیا۔ بغدادی کی موت کی خبر کے بعد انہوں نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی۔ ٹرمپ، جنہوں نے کچھ ہی گھنٹے قبل بغدادی کی موت کے بارے میں بالواسطہ طور پر ٹویٹ کیا تھا، وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے ایک بار پھر تصدیق کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بغدادی نے خودکشی کی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی بغدادی کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بغدادی کے ساتھ اس کے 3 بچے بھی ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن یہ امریکی فوجی کارروائی میں نہیں مارے گئے بلکہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکی فوج کے دھاوے کے دوران بغدادی سرنگ میں چھپا ہوا تھا، اس دوران بغدادی بم سے اڑا لیا۔ اس کارروائی میں 2 گھنٹے لگے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بغدادی کے جسم کو دھماکے سے نقصان پہنچا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ایودھیا کے بابری مسجد رام مندر معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ نومبر میں ہی اس معاملے پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے سکتا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات میں ایودھیا معاملے کا ذکر کیا۔ مودی نے کہا ہے کہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے معاشرہ کس طرح سے محتاط رہا ہے۔ اس کی مثال ستمبر 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے ملی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تمام ہم وطنوں نے زبردست تحمل کا ثبوت دیا تھا، جس سے ملک نے شاندار تبدیلی محسوس کی تھی۔ مرکز الامام ابن جریر للقرآن منجھیلی پورنیہ بہار کی جانب سے کل ہند نیپال مسابقہ حفظ و قراءت کا انعقاد کیا گیا، جس میں دونوں ملکوں کے مدارس کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس مسابقہ میں دارالعلوم اسراریہ سنتوش پور کولکتہ کے کمسن طالب علم اطہر ضیاء بن امام مولانا مظہر امام کمہرٹی نے مکمل حفظ قرآن کے زمرے میں دوم پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ جامعہ اسلامیہ فیض عام میو کے طالب علم فاروق قیصر نے پہلی اور جامعۃ الامام بخاری کشن گنج کے طالب علم خوی الرحمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ادارے کی جانب سے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو گراں قدر انعامات سے نوازا گیا۔ مشہور پاکستانی نعت خواں محمد یوسف میمن کا سانحہ ارتحال۔ پاکستان کے مشہور نعت خواں یوسف میمن کا طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال ہو گیا۔ یوسف میمن طویل عرصے سے سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ ان کی عمر 60 برس تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ پیر کو بعد نماز ظہر پہاڑی مسجد شہید ملت روڈ پر ادا کی جائے گی۔ مرحوم کے فرزند حسین میمن نے اپنے والد کے انتقال کی اطلاع فیس بک پر دی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک۔ امریکہ کے شہر ٹیکساس میں اتوار کے روز کالج کے طلباء کی پارٹی کے دوران ہونے والی فائرنگ میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ٹیکساس A&M کامرس یونیورسٹی کے طلباء کے زیر اہتمام ایک نجی پارٹی کے دوران پیش آیا۔ ہینڈ کاؤنٹی شراف آفس کے ڈپٹی چیف کے مطابق حملہ ور کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی اس حملے کے محرک کا پتہ چل سکا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حملہ ور نے نیم خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے۔